وقال من رابه من شرابه شيء فليكسره بالماء. تو عمر نے کہا کہ اگر آپ کو یہ شک ہو جائے کہ آپ کی شراب بہت گاڑھا ہے، بہت تیز ہے، بہت شدید ہے، آپ کو مست کر دے، اس میں پانی ملایا کرو. یہ عمر کی نصیحت، کلمات اختصار، حکمت، موعظہ. تیل لے کے جا رہے ہیں، اتنا قافلہ جا رہا ہے بھائی اونٹوں کا، تیل ہے. اس نے کہا قال لا بل خمر تباع لمعاویہ. انہوں نے کہا نہیں جناب، ہم یہ شراب لے کے جا رہے ہیں. اور شراب کس کے لیے جا؟ معاویہ کے لیے. معاویہ کو ہم بیچ دیں گے، معاویہ میں پیسے دے گا. کتاب مسند احمد بن حنبل، چاپ مؤسسۃ الرسالہ، جلد ہے 38، سنہ 2001 میں چھپی ہے. ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 25 میں، حدیث نمبر 22941 میں یہ حدیث صحیح ہے اور نہایت ہی صحت پر ہے اس کی سند. عبداللہ ابن بریدہ اپنے والد بریدہ اسلمی سے روایت کرتے ہیں. وہ بنی اسلم قبیلے کے تھے تو اس لیے اسلمی کہلاتے ہیں. دخلت انا و ابی علی معاویہ. میں اپنے والد صحابی بریدہ کے ساتھ معاویہ کے پاس گئے. فاجلسنا علی الفرش. وہ بڑے بڑے قیمتی وہاں پہ فرش تھے، وہاں پہ ہمیں بٹھا دیا، شاہانہ محل ہے بھائی. ثم اتینا بالطعام فاکلنا. کھانا لایا گیا، ہم نے کھایا. کھانا کے بعد اتینا بالشراب. ہمارے لیے پینے کے لیے لایا گیا. شراب کس کو بولتے ہیں؟ پینے والی چیز جو آپ پیتے ہیں. وہ شراب اردو زبان میں شراب، خمر، وائن، الکوہولک بیوریج کو بھی کہتے ہیں، لیکن جو بھی پیا جاتا ہے نا اس کو بھی شراب کہتے ہیں، جیسے کوئی شربت ہو. اب یہ شربت کیا ہے؟ یہ شربت کیا چیز ہے جو معاویہ جو ہے اپنے مہمانوں کے لیے لا رہا ہے؟ یہ شراب ہے یا شربت ہے؟ یہ شراب ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ ثم اتینا بالشراب. اس نے شراب لایا ہے. فشرب معاویہ. معاویہ نے شراب پی لیا بھائی. ثم ناول ابی. پھر اس نے میرے ابے کو دے دیا بھائی. اس نے کیا کیا؟ میرے والد کو دے دیا کہ تو بھی پی لے، صحابی کو. قال ما شربته منذ حرمه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو میرے والد گرامی نے کہا کہ میں جب سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام کیا میں نے نہیں پیا ہے. میرے والد نے کہا. پھر معاویہ نے کہا کہ میں تو بڑا خوبصورت تھا، نوجوان تھا، تو میں سب دودھ پیتا تھا. اس کے علاوہ اس حدیث میں کچھ نہیں. یہ حاشیہ نمبر 1 ہے. اسناد وہ قوی، اسناد اس کی قوی ہے یعنی صحیح ہے. ملاحظہ فرمائیے کتاب ہے صحیح مسلم، چاپ دار الفکر. یہاں پہ ایک باب ہے بیان ان کل مسکر خمر وکل خمر حرام. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ ہر مسکر شراب ہے، چاہے بیر ہے، بیر بھی شراب ہے. ٹھیک ہے نا؟ جو بھی چیز آپ کو مست کر دیتا ہے، مایہ ہے، پینے والی چیز ہے، وہ آپ کو مست کر دیتا ہے. تم نے نام اس کا چینج کیا نا تو وہ شراب ہے. اس میں بہت سارے احادیث ہیں. یہ حدیث ملاحظہ فرمائیے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل مسکر خمر. بھائی شیخ احمد حمزہ الزین کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں صحابہ مختلف میں اختلاف تھا کہ بھائی ہم بیر پی لیں، بیر پینا جائز ہے، شراب نہ پئیں. شراب وہ ہے جو انگور سے بنایا جاتا ہے نا. شراب کیا؟ انگور سے بنایا جاتا ہے. وائن انگور سے بنایا جاتا ہے. بیئر جو ہے وہ کوئی کھجور سے بنا لیتا ہے، کوئی جو سے بنا لیتا ہے، کوئی گندم سے بنا لیتا ہے، کوئی بہت ساری چیزوں سے وہ لوگ بناتے ہیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکر خمر وکل مسکر حرام. مسکر جو بھی ہے وہ خمر ہے، شراب ہے، اور وہ حرام ہے. اور پھر فرمایا کل مسکر خمر. دوسری حدیث، تیسری حدیث کل مسکر خمر من شرب الخمر فی الدنیا حرمها فی الآخرہ. جو دنیا میں شراب پیے گا وہ جنت نہیں جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ بس یہ شیخ حمزہ الزین کا جو ہے اس کی تصحیح کہ بھائی معاویہ نے بیئر پیا تھا، شراب نہیں پیا تھا. یہ اس میں، اور پھر اس نے صحابہ میں اختلاف ہے بھائی. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بھی مسکر ہے، انٹاکسیکنٹ ہے، ٹھیک ہے نا، مست کرنے والی، مسکر کس کو بولتے ہیں؟ مست کرنے والی چیز، چاہے وہ بیئر اس کا نام دے دو، وہ شراب ہے، وہ حرام. تو تم کیوں صحابہ پھر وہ صحابہ پیتے تھے؟ ہاں، تو پھر پتہ یہ چلا کہ صحابہ تو بڑے ملعون تھے. جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی مسکر ہے وہ خمر ہے، تو اس کے باوجود صحابہ پیتے تھے. ہاں، اور تمہاری یہ جو ہے صفائی پیش کرنا شیخ حمزہ الزین کہ وہاں پہ شراب نہیں تھا، بیئر تھا. تو یہ کون سی صفائی ہوئی ہے؟ ملاحظہ فرمائیے کتاب سنن ابی داؤد، چاپ دار الفکر، سنہ 2005 میں کتاب چھپی ہے. اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے، آپ کو لے کے چلتے ہیں یہاں پر کتاب الاشربہ صفحہ نمبر 692 میں. وہاں پہ حدیث نقل کرتے ہیں ابو مالک اشعری سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا یشربن ناس من امتی الخمر یسمونها بغیر اسمها. میرے امت کے کچھ لوگ ہیں وہ شراب پیئیں گے لیکن شراب کا نام چینج کریں گے. نام شراب نہیں رکھیں گے، اور بھائی کہیں گے اس کو کوئی اور نام دے دو. سنن ابی داؤد المجلد الثانی، سنہ 1998 میں یہ کتاب چھپی ہے. ملاحظہ فرمائیے یہاں پر اسی حدیث کو 3468 میں نقل کرنے کے بعد
لا يشربن الناس من امتی الخمر يسمونها بغیر اسمها صحیح. اس کے بعد والی بھی حدیث دونوں ایک ہی عبارت ہیں، وہ صحیح. اچھا جب پتہ چلا نا عزیزوں کہ معاویہ کیا پیتے تھے، شراب پیتے تھے، تو اگر وہ مان بھی لینا ان کی بات شیخ احمد حمزہ الزین کی کہ بھائی یہ بیئر تھا، تو پھر بھی وہ شراب ہے، کیونکہ اتنی احادیث ہیں کہ کل مسکر خمر. اور انہوں نے جو فرمایا کہ صحابہ میں اختلاف تھا کہ صحابہ کرام جو ہے شراب کے متعلق ان کا آپس میں وہ کچھ پیتے تھے کچھ نہیں پیتے تھے بیئر کو. تو میں آپ کو کچھ احادیث سکھا دیتا ہوں. یہ کتاب شرح معانی الاثار جزء رابع چاپ عالم الکتب سن 1994 میں کتاب چھپی ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، یہ صفحہ نمبر ہے 218. یہ احمد بن سلامہ الطحاوی الحنفی کی بہت مشہور کتاب، وہ بہت بڑے محدث ہیں، مصر کے بہت بڑے مفتی گزرے ہیں. یہ نسائی ترمذی کے ایک دو نسل کے بعد کے آدمی ہیں، بہت پرانے ہیں. یہاں پہ حدیث کئی ایک احادیث ہیں، تو سب احادیث کو ابھی نہیں پڑھتے، لیکن ایک دو حدیث آپ کو دکھا دیتے ہیں. ملاحظہ فرمائیں، یہ حدیث اس کی سند صحیح ہے. اب سند کی بات نہیں کرتے، وقت لگے گا. یہ عمر کے متعلق ہے. جاء رجل قد ظمئ الى خازن عمر. عمر کا جو تھا نا ایک کیئر ٹیکر تھا، عمر کا ایک اپنا پرسنل خادم ہے، اس کے جو مال وغیرہ ہے اس کی حفاظت کرتا ہے. عمر سفر پہ کہیں جا رہا ہے، اس کے سامان اس کے پاس ہے. مثلا وہ آیا، وہ بڑا پیاسا آدمی ہے. ایک شخص ہے، عمر کے سامان اس کے پاس ہے، بھائی خلیفہ جا رہا ہے کہیں نا، اس کے سامان اس کے پاس ہے. وہ آیا کہ میں بڑا پیاسا ہوں، مجھے پانی دے. عمر کا مشق ہے، عمر کے سامان ہے، اس کے سامان سفر سب اسی کے پاس ہے. فاستسقاه فلم يسقه. اس نے کہا کہ مجھے پانی دے دو، میں پیاسا ہوں. اس نے پانی نہیں دیا. اس عمر کا جو ملازم تھا عمر کا پانی اس کو نہیں دیا. فأتي بسطيحة لعمر فشرب منها. وہ اس کو وہاں پہ مل گیا، اس کا عمر کا جو مشکیزہ تھا وہ اس کو مل گیا. وہ پیاسا آدمی ہے، اس نے بھائی مشکیزہ لے لیا، اس میں سے پی لیا. میں عمر کے مشکیزے کو اٹھا کے اس نے پیا. کس کا؟ عمر ابن الخطاب، ان کا جو بڑا امام. فشرب منها فسكر. وہ مست ہو گیا بھائی مست ہو گیا. عمر کے مشکیزے سے جو پیا نا، مشکیزے میں جو بھی تھا، ٹھیک ہے نا. پانی سے کوئی مست ہوتا ہے بھائی؟ پانی سے تو انسان مست نہیں ہوتا. مستی کس سے آتی ہے؟ الکوہول سے آتی ہے نا. الکوہول ہوگا اس میں تو مستی آئی. تو وہاں پہ جس قسم کا بھی وسکی تھا، شراب تھا، جو بھی تھا، وہ مست ہو گیا. فأتي به عمر فاعتذر الیہ. وہ اس کو پکڑ کے لے کے آئے گا، ہمیں مل گیا بھائی، یہ مست ہو گیا بھائی، آدمی مست ہے، یہ شراب پیا، اس پہ حد جاری کرو. حد جاری کو اس نے بڑا عذر میں معذرت کیا کہ میں نے تو آپ کا قبلہ، آپ خلیفہ ہیں، آپ ہمارے امام ہیں، میں نے آپ کے مشکیزے سے پیا ہے. انما شربت من سطیحتک. میں نے کہیں اور سے پیا بھی نہیں ہے، میں تو بڑا پیاسا تھا، میں نے صرف آپ کے مشکیزے سے پیا ہے. تو عمر نے اس کو پکڑ لیا کہ بھائی میں چھوڑوں گا نہیں، تو مست ہے. بیچارے پہ حد جاری کیا. قال انما اضربك على السكر فضربه عمر. عمر نے کہا کہ تو جو ہے نا، تو ٹھیک ہے، تو نے میرے مشکیزے سے پیا، لیکن میں مست نہیں ہوتا، تو مست ہو گیا. تو اس پہ حد بھی جاری کیا بیچارے پہ، ٹھیک ہے نا. تو یہ شراب جو ہے نا، بعض لوگ جو ہے نا شراب پیتے ہیں، وہ مست نہیں ہوتے، جن کا بڑا ایکسپیرینس ہوتا ہے، جن کا تجربہ ہے، ان کا معدہ، ان کا جو فزیولوجی ہے، ان کی جو باڈی ہے، وہ برداشت کر لیتا ہے شراب کو. بعض لوگوں کو جو عادت نہیں ہے نا، وہ شراب تھوڑا سا بھی پی لیتے ہیں، وہ فوراً مست ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو عمر نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ میرا. عمر نے نہیں کہا کہ تو نے میرے مشکیزے سے نہیں پیا، کہا ہاں میرے مشکیزے، لیکن تو مست کیوں ہوا ہے؟ تو اس کو مست ہونے پہ مارا. اچھا دوسرا حدیث بھی دیکھیں. اتي عمر برجل سکران فجلده. عمر کے پاس ایک شخص کو لے کے آئے، دوسری سند کے ساتھ. ایک شخص ہے، وہ مست ہے، اوئے مست، سر اس کا گھوم رہا ہے، شراب پیا. اس عمر نے اس کو کیا مارا؟ اس کو کوڑے مارے. قال انما شربت من شرابک. اس نے کہا تو میں نے آپ ہی کے برتن سے پیا، آپ کے جو مشکیزہ ہے اسی سے پیا، میں نے آپ ہی کے شراب پیا. اگر مجھ پہ حد جاری ہوتا تو آپ پہ بھی جاری ہو نا، وہ مشکیزہ تو آپ کا ہے. قال وان کان. عمر نے کہا مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے، تم نے میرے سے پیا، میں تو مست نہیں ہوتا، تو مست کیوں ہوتا. ٹھیک ہے نا. یہ کتاب احکام القرآن لابو بکر الجصاص الرازی، یہ احناف کا سب سے بڑا مجتہد تھا ایک زمانے میں، 4 صدی میں. جزء الرابع چاپ کہاں کیا؟ بیروت لبنان. اچھا یہاں پہ صفحہ نمبر 126 میں یہ صحیح سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں، وہ دوسرے سند بھی سبھی صحیح ہے. اسرائیل عن ابی اسحاق عن الشعبی عن سعید وعلقمہ، دو جلیل القدر بل تابعین سے نقل کرتے ہیں، جو وہ خود عمر سے ہمیشہ نقل کرتے ہیں. ان اعرابیا شرب من شراب عمر. ایک اعرابی تھا، اس نے عمر کے شراب سے پی لیا. فجلده عمر الحد. عمر نے اس پہ حد جاری کیا. فقال الاعرابی انما شربت من شرابک. عمر نے کہا کہ اس نے کہا کہ آپ مجھ پہ کیوں حد جاری کرتے ہیں، میں نے تو آپ کے شراب سے پیا. فدعا عمر شرابه فكسره بالماء. عمر نے اپنے شراب کو منگوایا
اور اپنے شراب اس کا جو تھا بڑا وہ تھا، بڑا ٹینس تھا، بڑا شدید قسم کا شراب تھا، تو اس نے اس میں پانی ملایا، کہتا ہے بیوقوف پانی ملا کے پیتے ہیں، تو اس کو پانی ملایا، ثم شرب منه، پانی ملا کے فکسر بالماء، اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ اس کو پانی کے ساتھ اس کو توڑ دیا، پانی کے ساتھ اس کو توڑ دیا، شراب کو پانی کے ساتھ توڑ دیا، یعنی کہ اب پانی جب اس کو ملایا نا تو اس کی جو مستی ہے، اس کی جو الکوہل لیول ہے وہ کم ہو جاتا ہے، کانسنٹریشن اس کی جو ہے کم ہو جاتا ہے۔ وقال من رابه من شرابه شيء فليكسره بالماء، تو عمر نے کہا کہ اگر آپ کو یہ شک ہو جائے کہ آپ کی شراب بہت گاڑھا ہے، بہت تیز ہے، بہت شدید ہے، آپ کو مست کر دے گا، اس میں پانی ملایا کرو۔ یہ عمر کی نصیحت ہے، کلمات قصار، حکمت ہے، حکمت، موعظہ، موعظہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی موعظہ کرتے تھے ممبر سے، عمر بھی موعظہ کرتے تھے۔ عمر کا کیا موعظہ ہے بھائی؟ عمر کا موعظہ یہ ہے کہ اگر تم شراب میں شراب آ جائے بھائی، اس میں آپ کو مست ہو جائے، یہ صحیح سند ہے بھائی، ابھی وقت نہیں، میں عمر پہ بات نہیں، معاویہ پہ بات کر رہا ہوں۔ بلی رواہ ابراہیم النخعی عن عمر ونحوی وقال فیہ انه شرب منه بعدما ضربه الاعرابی، بعدما ضرب الاعرابی۔ ابراہیم نخعی نے بھی اس روایت کو نقل کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ عمر نے پہلے اس پہ حد جاری کیا، پھر بیٹھ کے اسی شراب سے اس نے خود پیا۔ ٹھیک ہے نا، ہے کہ نہیں بھائی؟ اچھا، واپس آتے ہیں معاویہ کی طرف، معاویہ کی طرف۔ اب کوئی جماعت عمر کہتے ہیں کہ بیئر تھا، بھائی بیئر تھا، جو بھی تھا عمر پیتا تھا وہ، اور وہ جو پیتا تھا وہ مست کرنے والی چیز تھا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل مسکر خمر، جو بھی چیز آپ کو مست کرے نا وہ شراب ہوتا ہے۔ اور مزید آپ کی خدمت میں پیش کریں دلائل کہ معاویہ شرابی تھا۔ یہ کتاب ہے الاوائل لابی ہلال العسکری، چاپ دار البشیر للثقافہ والعلوم الاسلامیہ، یہ کتاب چھپی ہے سنہ 1998 میں، قاہرہ مصر میں چھپی ہے۔ اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 188 میں، عمرو عبادہ ابن صامت، عبادہ ابن صامت ایک بہت بڑے صحابی تھے، معروف مشہور ہے، روایت ہے ان کی سند کے ساتھ یہاں روایت کرتے ہیں کہ بریک الاسلمی نے روایت کیا، مر بعبادہ ابن صامت عیر تحمل الخمر من الشام، شام کے سرزمین میں عبادہ ابن صامت نے دیکھا کہ اونٹوں کا ایک قافلہ ہے، اونٹوں کا ایک قافلہ ہے، ان سب پہ کیا ہے، ان کا جو حمل ہے، ان کا جو لوڈ ہے، کیا لوڈ کیا ہے اس پہ؟ سب شراب ہے۔ اس نے کہا ازیتن ھذا، عبادہ ابن ثابت نے کہا کہ کیا یہ تیل آپ لے کے جا رہے ہیں بھائی؟ تیل لے کے جا رہے ہیں، اتنا قافلہ جا رہا ہے بھائی، اونٹوں کا تیل ہے؟ اس نے کہا قال لا بل خمر تباع لمعاویہ، انہوں نے کہا نہیں جناب، ہم یہ شراب لے کے جا رہے ہیں، اور شراب کس کے لیے جا رہے ہیں؟ معاویہ کے لیے، معاویہ کو ہم بیچ دیں گے، معاویہ میں پیسے دے گا، اور معاویہ اس زمانے میں گورنر تھا عثمان کی جانب سے شام پر۔ فاخذ شافرتان فشق الروایا، تو عبادہ ابن صامت نے کیا کیا، اس نے ایک خنجر لے لیا، اور اس جتنے وہاں پہ مشکیزیں تھے شراب کے، بڑے بڑے مشکیز، سب کو اس نے پھاڑ دیا، سب کو اس نے پنچر کر دیا بھائی، شراب سب بہ گیا صحرا میں۔ اب جو ہے معاویہ قافلہ والوں نے معاویہ سے کہہ دیا کہ بھائی آپ کی شراب کی سپلائی ختم ہے، شراب کی جو سپلائی ہے وہ نہیں، تو معاویہ پریشان ہو گیا۔ معاویہ نے فشکاہ معاویہ تو الی ابی ہریرہ، معاویہ نے ابو ہریرہ کو بلایا، اس کو ڈانٹا کہ بھائی تو یہ بڈھا آیا مدینے سے، بڈھا آیا صحابی عبادہ بن صامت، اس نے جو ہمارا شراب ضائع کر دیا، کیا اس کو سمجھا دیں آپ؟ تو معاویہ آیا اس کے پاس، ابو ہریرہ، ما لک ولمعاویہ لہ ما تحمل، اس نے اس کو، معاویہ آیا، وہ ابو ہریرہ آیا عبادہ کے پاس، عبادہ سے کہا کہ تجھے معاویہ سے کیا کام ہے؟ اب وہ اگر شراب پیتا ہے اس کی مرضی ہے، وہ اس کی گناہ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اب ابو ہریرہ جو ہے نا وہ درباری ملا ہے نا، وہ جو ہے اس کو نصیحت کر رہا ہے، اور اللہ نے فرمایا تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر آدمی کی اپنی ذمہ داری ہے بھائی، ہر شخص کی اپنی ذمہ داری ہے، جو شخص گناہ کرتا ہے اس کی اپنی ذمہ داری ہے، اس سے حساب لیں گے۔ معاویہ شراب پیتا تمہیں کیا؟ فقال یا ابا ہریرہ انک لم تکن معنا، عبادہ بن صامت نے کہا ابو ہریرہ تو بعد میں مسلمان ہوا ہے، ہم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کیا تھا، آپ نہیں تھے، بایعناہ علی السمع والطاعہ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر نمنعہ منہ مما نمنع منہ نساءنا وابناءنا، ہم نے بیعت کیا تھا کہ ہم طاعت کریں گے اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کریں گے، اور جن چیزوں سے اپنے بچوں کو منع کرتے ہیں دوسروں کو بھی اس سے منع کریں گے، اگر ہم یہ کریں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وعدہ دیا کہ ہم جنت میں جائیں گے، فمن وفى به الله وفى الله له اجر ومن نكث فانما ينكث على نفسه، جو اس بیعت پہ اپنا پورا آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر دے گا، اور جو اس وعدے کو توڑ دے گا تو اس کی اپنی کیا ہے، اپنا نقصان ہے۔ تو معاویہ نے، وہ ابو ہریرہ نے جا کے معاویہ کو سنا دیا کہ بھئی یہ بندہ باز نہیں آنے والا۔ اچھا، معاویہ نے کیا کیا؟ معاویہ فكتب معاویہ الى عثمان يشكوه فحمله الى المدینہ،
معاویہ نے خط لکھا عثمان کو، بھئی عبادہ بن صامت یہاں پہ آیا، بہت ڈسٹرب کر رہا ہے، بہت ہی بدتمیز آدمی، یہ بڑا ہی فضول آدمی، اس کو بلا دو۔ تو عثمان نے کہا کہ آ جاؤ، عثمان نے اس کو بلا دیا، معاویہ نے اس کو بھیج دیا کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے، چل جاؤ۔ تو عبادہ بن صامت آ گیا مدینہ، فلما دخل علیہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول سیلی امورکم رجال یعرفونکم ما تنکرون وینکرون علیکم ما تعرفون فلا طاعة لمن عصى اللہ وعبادہ یشہد ان معاویة منہم فلم یراجعہ عثمان۔ جب عثمان کے پاس آیا تو اس نے عثمان سے کہہ دیا کہ میں نے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ میرے بعد ایسے لوگ آپ کے خلیفے بنیں گے، آپ کے پیشوا بنیں گے کہ وہ ایسے کام کریں گے جس کو آپ جانتے ہیں کہ باطل کام ہے، حرام بجا لائیں گے، اور وہ آپ جو اچھے کام کریں گے وہ آپ کے کاموں کو برا دیکھیں گے، آپ کے خلفاء، آپ کے امام۔ فلا طاعة لمن عصى اللہ، اور ایسے فاسق خلفاء کی طاعت نہیں کرنا آپ لوگوں نے، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ انہی فاسق خلفاء میں سے معاویہ ہے۔ پھر عثمان نے اس سے ایک حرف سے بھی اس کا جواب نہیں دیا، عثمان خاموش رہا، اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ میرے محترم، کتنے احادیث آپ کو دکھا دیے بھائی معاویہ کے متعلق، بہت سارے احادیث دکھا دیے، ٹھیک ہے نا میرے محترم ناظرین۔